عورت افضل ہے یا جنت کی عورت؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت کا۔ وہ کس لیے؟ کہ نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، صدقات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو پر اپنے نور میں سے نور ڈالے گا۔ اللہ کے نور میں سے ایمان والی عورت کے چہرے پر نور پڑے گا، لہٰذا ان کا حسن و جمال جنت کی عورت کے حسن سے 70,000 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل البس اللہ وجوہہن النور واجسادہن الحریر بیض الوجوہ وصفر الحلی وخضر الحلل۔ اللہ سبز جوڑے پہنائے گا، سونے کے زیور پہنائے گا، جن کٹھالیوں میں وہ زیور بنتا ہے۔ ایک سانچہ ہوتا ہے جس میں زیور بنتا ہے، زیور نہیں سانچہ، جس سانچے میں زیور بنتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے وہ سانچہ سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو زیور کیسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ ایک فرشتہ اللہ نے پیدا کیا ہے، جس دن سے پیدا ہوا ہے وہ جنت والوں کے لیے زیور بنا رہا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ جنت میں مرد بھی پہنیں گے، عورتیں بھی پہنیں گے۔ جنت میں سونا مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، ریشم حرام ہے، عورت کے لیے زینت کی وجہ سے حلال ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی پہنائے گا، عورتوں کو بھی پہنائے گا، اور دونوں کو حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ ایک پر ایک دفعہ کی نظر پہلے سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورت بنا دے گی، دوسری نظر پہلے سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورت بنا دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے، سب سے چھوٹا جنتی میں نے آپ کو بتایا، جس کے 100 محل ہوں گے، ہر محل کے درمیان 1 سال پیدل سفر ہوگا، اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، اور 80,000 اس کے خدام ہوں گے۔ اور یہ لڑکی جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ ادنا درجے کی حور ہے، تو اعلیٰ درجے کی لڑکی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں ایک لڑکی کو پیدا کیا ہے، اس کا نام ہے لعبہ۔ اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ ساری جنت کی عورتیں اس پر عاشق ہیں، اور اسے کہتی ہیں لعبہ۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تیرے حسن و جمال کا تو کوئی ایک پل بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اور اس کی ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے، جو مجھے پانا چاہتا ہے اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ من احب ان یکون مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے پانا چاہتا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ تو تلک الدار الاخرہ، یہ وہ گھر ہے جو اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے۔ اب اللہ خود تمہارا نکاح کرنے والا ہے، تمہیں کھلانے والا ہے، تمہیں پلانے والا ہے، تمہیں پہنانے والا ہے، اور اس کی لذت ہے، اور اس کی طرف سے راحت ہے، اور چاروں طرف سے خدام کا سلام ہے۔ پھر خدام چلے جاتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، ان کا سلام ہے، پھر فرشتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کا عرش کھلتا ہے، اور تمہارا رب تمہارے سامنے آ کر کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اب یہ دوڑ لگا لو، سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی لذت اور سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، جب اللہ کے عرش کے پردے کھل جائیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، ناروے کی اس محنت کے بدلے جو تم نے میری مان کے زندگی گزاری، آج میں تمہیں راضی کرنے والا ہوں، سلونی، مانگو۔ کہیں گے اللہ کچھ نہیں مانگتے، سب کچھ مل گیا۔ اللہ کہے گا مانگو، کہیں گے یا اللہ راضی ہو جا، وہ کہیں گے راضی تو ہوں تو یہاں بٹھایا، ناراض ہوتا تو یہاں کیسے بٹھاتا؟ مانگو کہ آج میں تمہیں تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں، اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، یہاں کی پاک دامن زندگی، یہاں کی پابندی کی زندگی ہمیشہ کے لیے آزادیاں لانے والی ہے۔ ہاں، اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا میرے بندوں کو جنت کا نغمہ سناؤ، اور پھر اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں موسیقی نہیں سنتے تھے، آج انہیں جنت کا میوزک سنایا جائے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، یہ ناروے کا میوزک سن لو یا میرے رب کی جنت کا سن لو، فیصلہ اپنے خود کر لو کہ اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، آج انہیں سنایا جائے گا۔ جنت کی عورت مل کر نغمہ گائیں گی۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ میں جو گیت بناتا تھا، یا جتنے بھی گلوکار گیت بناتے ہیں، 3.5 منٹ کا ایک گانا ہوتا ہے، اس سے اوپر لمبا کیا جائے لوگ بور ہو جاتے ہیں، چینج چاہتے ہیں، اتنا لمبا گانا نہیں سن سکتے، 3.5 منٹ سے 4 منٹ کا گانا ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ جنت کا سب سے چھوٹا گانا اللہ 70 سال کا سنائے گا، سن لے رہو موجہ مار کے۔ نہ سنانے والے تھکیں گے، ادھر تو سنانے والے تھک جاتے ہیں، پھر جواد وسیم وغیرہ بیچ میں آ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی، وہ بیچ میں کوئی ہنستے ہنساتے ہیں، پھر گلوکار تیار ہو کے آتا ہے، تو وہ 70 سال گائے گی اور نہ وہ تھکے گی نہ تم تھکو گے۔ پھر میرا اللہ کہے گا تمہیں اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا؟ کہاں؟ تو کہ اے داؤد آجا، اے داؤد آجا، ممبر پہ بیٹھ اور میرے بندوں اور بندیوں کو میرا گیت سنا۔ داؤد کی آواز کے ساتھ جنت کا ساز ملے گا تو خود جنت مست ہو جائے گی۔
پھر میرا اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا اچھا۔ اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا؟ کہاں؟ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب آ جا آ جا، میرے بندوں کو اپنا گیت سنا، آواز تیری، ساز جنت کا۔ جب اللہ کے نبی سنائیں گے تو جنت والوں کو خود اپنا آپ بھول جائے گا۔ پھر میرا اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے بڑا اچھا پایا۔ پھر اللہ کہے گا اس سے بھی اچھا سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا، اب اللہ تمہیں قرآن سنائے گا۔ اب ساز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سر ساز نہیں ہوگا، صرف اللہ کا کلام ہوگا اور اللہ کا قرآن ہوگا اور تمہارا کان ہوگا۔ صرف کانوں سے نہیں سنو گے، جب اللہ کلام سنائے گا تو جسم کا ایک ایک سیل کان بن جائے گا اور ہر کان سے آواز اندر جائے گی۔ ابھی صرف ہم 2 لاکھ پردوں سے سنتے ہیں، 1 لاکھ پردے ادھر ہیں، 1 لاکھ پردے ادھر ہیں، وہاں سے آگے ایک تھوڑا سا پانی کا تالاب ہے، وہاں جا کر آواز ٹکراتی ہے، پھر وہ کرنٹ میں سگنل میں تبدیل ہوتی ہے، وہ سگنل جا کر دماغ کے ایک سیل سے ٹکراتا ہے۔ آپ جتنا سن رہے ہو یہ ایک سیل کا کمال ہے، ایک سیل۔ اور جب آدمی اچھی آواز سنتا ہے تو اس سے آدمی لذت میں آتا ہے، صرف چھوٹے سے سپاٹ سے وہ قبولیت آ رہی۔ جب سارا جسم کان جیسا سیل بن جائے گا اور اس میں سے اللہ کی آواز اترے گی تو اس لذت کو کون بیان کر سکتا؟ یہ صلہ ہے اس چیز کا کہ تم اپنے کانوں کو یہاں کی موسیقی سے بند کر لو۔ اس موسیقی کے ساتھ نفاق پیدا ہوتا ہے، منافقت آتی ہے، دل سخت ہوتا ہے، پھر اس موسیقی کے ساتھ بے حیائی آتی ہے، پھر اس کے ساتھ زنا آتا ہے۔ جس معاشرے میں موسیقی پھیلے گی اس میں بے حیائی اور زنا اور شراب یہ ضرور پھیلیں گے، یہ لازمی چیزیں ہیں اس چیز کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز انسانوں کو غلط راہوں پہ لے جاتی ہے اللہ اس کو شروع سے روک دیتا ہے۔ ہر چیز کے لیے انتظام اللہ نے آگے کر کے رکھا ہوا ہے۔ نکاح کرو، زنا نہ کرو کہ تمہاری لذت کا سامان اللہ نے آگے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ شربت پیو، شراب نہ پیو کہ اللہ تمہیں خود پلانے والا ہے۔ ایک محفل میں لوگ خود پئیں گے، یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ایک محفل میں غلام پلائیں گے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، اور ایک محفل میں اللہ خود پلائے گا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود تمہیں پلائے گا۔ اب یہاں کی پی لو یا اللہ کی پی لو، اور محنت ہے۔ ایک درجہ ہے خود پئیں گے، دوسرا درجہ ہے غلام پلائیں گے، تیسرا درجہ ہے اللہ پلائے گا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ یہ تمہاری محنت کا صلہ اور بدلہ ہے، اس جہان میں بھی اس جہان میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک میری بہنوں، یہ ایک زندگی ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے، صرف تقریر نہیں ہے۔ میں 2 گھنٹے کی بات میں نہ پورا دین بتا سکتا ہوں، نہ میری یہ اوقات ہے کہ سارا دین پیش کر سکوں۔ دین کی بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کو سیکھنا پڑے گا، یہ صرف بتانے سے نہیں آتی، ان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تبلیغ کی محنت اس کو رواج دینے کی محنت ہے، اس کو آپ لے کے پھرو گے، اس کو لے کے چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سینہ کھولے گا اور آپ اوروں کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنو گے۔ اور اللہ نے آثار بنا دیے ہیں۔ ان فضاؤں میں اتنے مجمع کا جمع ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوا چلانے والا ہے اور اسلام کی ہوا چلنے والی ہے۔ تم اس پاکیزہ زندگی کو لے کر پھرنے والے بن جاؤ، پھیلانے والے بن جاؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ اپنے ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کے پاؤں دبا کر ان کی دعا لو، ان کی خدمت لو، ان کی خدمت سے ان کی دعائیں لو۔ بیوی بچے ساتھ ہیں تو اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو، بیویاں خامدوں کی اطاعت کریں، دونوں میاں بیوی مل کر اپنی اولاد کو ٹائم دیں، انہیں ایمان بتائیں، انہیں نماز سکھائیں، انہیں اخلاق سکھائیں۔ یہ چیزیں لاشعور آپ دیکھتے نہیں ہو کہ بچہ پیدا ہوتی ہم کہتے ہیں ایک کان میں اذان دو، ایک کان میں تکبیر کہو، کوئی بچے کو سمجھ میں آ رہی ہوتی؟ کیا فائدہ یہ کہنے کا بھائی؟ اس کے تو پلے ہی کا۔ ایک ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا اسلام سے پہلے روٹی ہے، پہلے روٹی پھر اسلام۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم دودھ پلاتے ہیں، نماز تو 15 سال کے بعد فرض ہوتی ہے، لہذا پہلے لوگوں کی روٹی ٹھیک ہوگی پھر اسلام ٹھیک ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، تمہیں آدھی خبر ہے، پوری خبر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اسلام پہلے ہے، روٹی بعد میں ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے نبی کا طریقہ ہے، بچہ جب پیدا ہو اس کو غسل دے کے نہلا کے ایک کان میں اذان دو، دوسرے کان میں تکبیر کہو، پھر اس کے منہ میں کچھ ڈالو۔ یہاں بھی اسلام پہلے ہے، روٹی بعد میں ہے۔ پہلے اسلام ٹھیک ہوگا پھر روٹی ٹھیک ہوگی۔ اب اس بچے کو کیا خبر ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی، اس کو کیا خبر ہے؟ اس کی روح میں پیغام ہے جو جا رہا ہے۔ چھوٹے بچوں کو چھوٹا مت سمجھو، انہیں اللہ اس کے رسول کی بات سناؤ، ان کے دل دماغ پر یہ چیز اثر کرے گی اور ان کو کسی وقت بھی یہ سبق ان کے دماغ کی تختی سے نکل کر دل پر آئے گا اور دل پر آ کر سارے وجود کو اللہ اس کے رسول کے طریقوں میں جھکا دے گا۔ اپنے بچوں کو ٹائم دو، خود بھی اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے وقت نکالو،
جمعرات کو جو ہوتی ہے جمعرات کو جمعہ، جمعرات کو ایک مسجد